والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک 1439 1439 سن ہجری کا 30واں روزہ ہے، اور نماز فجر کے بعد یکم رمضان سے ہی الحمدللہ فجر کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس سال ماہ رمضان کی ہم نے آخری فجر ادا کی ہے، اور آج جمعہ بھی ہے، جمعۃ الوداع، اور یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اور یہ جو فجر کے بعد جو رمضان مبارک میں جو بیان ہوتا ہے، ظاہر یہ اس کا آخری آج بیان ہے۔ بیان تو کل صبح بھی ہو مثال دے رہا ہوں، اور کل صبح فجر کے بعد امیل سنت کا درس ہوتا ہے۔ اللہ کریم ماہ رمضان کو ہم سے خوش کر کے روانہ فرمائے، یعنی خوش ہو کے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ کو محبوب یعنی پیارے ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو حدیث پاک ابھی میں نے آپ کو بیان کی، اس میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ بھی تلاوت کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب یعنی پرنٹڈ بک ہے، 1012 اس کے صفحات پر مشتمل، اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کی دوسری جلد والیوم 2،
اس کے پیج نمبر 881 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اسے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان یہ آیت کریمہ سن کر گش کھا کر گر گیا۔ جی ہاں، آپ نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا تو آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خزان عرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادت بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور برائی سے منع کرنے سے، یہ جو آیت کریمہ اس پر عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے، یعنی اس طرح اس پر عمل کرے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کیسے بچانا ہے؟ انہیں اللہ نے جو حکم فرمایا، جس کام کو پسند فرمایا، اس کام کے کرنے کا انہیں حکم دو، اپنے گھر والوں کو، اور خود بھی وہ کام کرو نا۔ قوا انفسکم واہلیکم، اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ۔ یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جو اہل علم طبقہ ہے وہ جانتے ہیں قوا یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اٹس اے آرڈر۔ قوا انفسکم واہلیکم، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، خود کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، انہیں برائی سے بچانا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، ہم بھی اور وہ بھی، عبادت کر کے، گناہوں سے بچ کر، یہ سارے کام ہم کو کرنے ہیں، اور ہمیں یہ کام کرنے بھی ہیں اور گھر والوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، اول ہمیں آتا نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے ہمارے بچے غلط نماز پڑھیں، ہم ان کی نماز درست نہیں کر سکتے بیکاز وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا نماز۔ جو ایک اوبلیگیٹری نالج ہے، بالکل فرض لازم نالج ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ ہمارے گھر میں ہمارے ماں بہن والد بچے بیوی یہ غلط کر رہے ہو، ہمیں نہیں پتا، ہم کیسے بچائیں گے؟ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی غیبتیں کر رہا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں وی ڈونٹ نو اباؤٹ غیبت، بیک بائٹنگ۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف بیک بائٹنگ؟ نہیں آتی ہمیں، بیک بائٹنگ کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی۔ چغلی اس کی تعریف نہیں آتی، حسد اس کی تعریف نہیں آتی، ہمیں خود اتنا نہیں آ رہا ہوتا، ہم خود اتنے زیادہ نالجبل لوگ نہیں ہیں۔ اچھا آ بھی رہا ہے تو نیکی کی دعوت دینے نہیں آ رہی کہ کیسے روکنا ہے، کیسے بچانا ہے۔ اتنا برا حال ہے ہمارا۔ اگر ہم گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے نا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اب آپ کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس سال ماہ رمضان کی آخری فجر
فیضان مدینہ میں آپ نے ادا کی ہے. کل تو سچی بات ہے سب سما ہوگا سونا سونا. آپ آج چلے جائیں گے, کوئی مدنی قافلے میں سفر کریں گے, کوئی گھر پہ جائیں گے, مدنی قافلے والے بھی ایک دن گھر پہنچیں گے. ہمارے گھر میں ہم اصلاح نہیں کر پا رہے, اصل میں جذبہ نہیں ہے. نہ والد کو جذبہ ہے, نہ بھائی کو جذبہ ہے, بدقسمتی نہ بہن کو جذبہ ہے, نہ ماں کو جذبہ ہے. جذبے نہیں ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں. گھر میں فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, غیر مسلم قوموں کی فلموں کا دورہ ہمارے گھر کے اندر ہے. نیٹ پر بھی یہی تماشا ہمارے گھروں پر جاری ہے. شادیوں میں جاؤ تو برائیاں ہو رہی ہیں, پورے خاندان کو لے کر جناب برائی دیکھنے کے لیے خاندانوں کی گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, فنکشن, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ویری سوری ٹو سے, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, والد صاحب برا نہ مانے. یقیناً حسن زن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے اگر جا بھی رہتے تو ابھی نہیں جائیں گے, لیکن مدنی چینل پر, اچھا مدنی چینل پر بھی ایک گمان تو ہے کہ ایک تعداد ہوگی جو مدنی چینل دیکھنے والی ہوگی. آئی ہوپ کہ وہ مطلب کہ اس طرف شاید نہ جائے یا نہیں جاتی ہوگی, لیکن کروڑوں لوگ ہیں جن میں ایک تعداد ہے جو شاید دعوت اسلامی سے انٹروڈیوس بھی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. They don't know about Dawat Islami. They don't know about the vision of Dawat Islami, the mission of Dawat Islami. ان کو مقصد تک نہیں پتا. آپ میں سے خود ایک تعداد کے میں نے تاثرات انٹرویو سنے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد پتا چلا یہ دعوت اسلامی ہے. یہ خود بھی دعوت اسلامی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے. جسٹ اتنا کہ جناب علاقے میں کوئی سبز امام میں یا اس طرح کوئی دعوت اسلامی والے نظر آ گئے, کوئی درس وغیرہ دینے والے, وہ بھی مطلب نکل گئے, لیکن دعوت اسلامی کو نہیں جانتے تھے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی کو نہیں جانتی. ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا کبھی سوچئے. اتنا برا حال ہے, گھروں کا اتنا برا حال ہے. زمزم نگر حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی نے بیان دیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک رئیس آدمی تھا, امیر آدمی کا, اس کا انتقال ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے. اس کا ایک بیٹا تھا 19 سال کا, جو کہ ماڈرن اور ایجوکیشن بھی ماڈرن, کلچر بھی ماڈرن, اس طرح کا تھا. کوئی مذہبی طور پر اس کا آگے پیچھے حساب کتاب تھا نہیں, فل فلیش ماڈرن. اب وہ بیٹھا ہوا تھا, لوگ آ رہے تھے تعزیت کے لیے. اتنے میں وہ لڑکے کو حرکت ہوئی اور وہ جلدی سے دوڑا. لوگوں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ زندگی بھر باپ کی تو کوئی سی بات مانی نہیں تھی, میں سوچ رہا ہوں کہ آج کیوں نہ میں والد صاحب کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کروں. ارے بھائی جا کہاں رہے ہو؟ کہ میں لکڑیاں لینے جا رہا ہوں تاکہ والد صاحب کی میت کو جلانا ہے نا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کہا بیٹا کیا بول رہے ہو؟ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے یہاں میت نہیں جلائی جاتی. اب وہ دیکھتا تھا فلمیں, اس کا کلچر تھا کچھ اور. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جب گھر میں انتقال ہو جائے, گھر میں کوئی مرے تو اس کی لاش جلائی جاتی ہے, میت جلائی جاتی ہے. کہا یہ ہمارے دین میں نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو عبرت ہوئی, کئی لوگوں کو سبق ملا. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کئی لوگوں نے اپنے گھر سے کیبل تک نکال دیے. یہ تباہی آئے گی ہمارے گھر کے اندر, ہمارے بچوں کا یہ حال ہوگا. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا. آپ کو میں پوچھتا ہوں, ہمارے گھروں میں, یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو پوچھتا ہوں, ہمارے گھر میں ایک باپ کا انتقال ہو جائے, بتائے کہ بیٹا اس قابل ہے کہ باپ کو غسل دے سکے, باپ کو کفن دفن دے سکے؟ اس کو پتہ ہے کہ کفن ہوتا کتنا ہے, کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں, کفن کی سائز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو کفن بھی لے گا تو بٹن ڈھونڈے گا کہ ابو کا بٹن کہاں لگاؤں میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کا بیٹا آپ کے انتقال کے بعد آپ کی میت کو غسل دے سکے گا؟ یا ماں بتائے کہ کیا تم کو لگتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی آپ کو غسل دے سکے گی؟ نہیں. پورے خاندان میں, ایک گھر کی بات نہیں کر رہا, پورے خاندان کے اندر آپ کو ایک بھی ایسا نوجوان یا ایک بھی ایسا مرد نہیں ملے گا
جو کہ اپنے خاندان میں ہوئی میت کو صحیح معنوں میں سنت کے مطابق غسل دے سکے. جی ہاں، اچھے اچھے ماڈرن لوگوں کو بھی میت کے جب باری آئے گی نا، سنت کے مطابق غسل دینے والا چاہیے. ساری زندگی سنت کو بھول کر بیٹھے تھے، سنت یاد آئی تو میت پر یاد آئی. سنت کے مطابق کفن دینا ہے. ساری زندگی سنتوں بھرا حلیہ دور کرتے رہے، سنتوں بھرے لباس کو چھوڑتے رہے. جب میت ہوتی ہے، لاش ہوتی ہے، تو کفن سنت کے مطابق دینا ہوتا ہے. چلو بھائی، اتنی تو باقی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے اندر ایک آدمی بھی نہیں ملتا. خود ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم ہی کو کہا جائے کہ جناب آؤ کفن دو، غسل دو، نہ ڈھونڈیں گے، فون کریں گے. ایسا آزمائشی وقت ہوتا ہے جب گھر میں موت میت ہوتی ہے، تو ایسا آزمائشی وقت ہوتا ہے. کفن 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 دفن، کفن دفن، غسل کون دے گا، کچھ نہیں پتا ہے گھر کے اندر. یہ ہمارے گھر کی حالت. مبلغین کے گھر میں بھی یہ حالت ہوتی ہوگی، اچھے خاصے اسلامی بھائیوں کے گھروں پہ بھی یہ حالت ہوتی ہوگی. نہیں آتا. کس کو لانا یہ بھی نہیں پتا. زے قسمت کہ اگر دعوت اسلامی والوں کے کانٹیکٹ نمبر، فون نمبر ہو اور وہ بھی مل جائے. اب رات کو 3 بجے غسل دینا تو ہر کو تھوڑی تو ملتا ہے. یہ سچویشن ہے، یہ ہمارے گھر کا حال ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے نیکی کی دعوت چھوڑ دی ہے. آج آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آج آپ کے بیٹے کو نماز پڑھنے نہیں آتی، آج آپ کے بیٹے کو بہت سارے کام ہے جو کرنے نہیں آتے دین کے، کیونکہ کبھی سکھایا نہیں ہے. بیٹا آپ کے سامنے گناہ کر رہا تھا، آپ نے روکا نہیں. بیٹا آپ کے سامنے برائی کر رہا تھا، آپ نے روکا نہیں، کیونکہ آپ اس کو گناہ اور برائی سمجھ ہی نہیں رہے تھے. آپ تو اس کو دنیا میں جینے کا ایک انداز سمجھ رہے تھے. دس از اے وے آف لائف. اف یو وانٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ، یو مسٹ لرن دس ٹائپ آف لائف. یہ تو لیسن پہ لائے جاتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ تو سبق سکھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ سیکھنا پڑے گا تم کو ایسی زندگی جینا ہے. تو کیا کر رہے ہو یہ؟ اگر وہ کئی مذہبی لوگوں میں اٹھتا بیٹھا ہو تو اس کو کہیں گے تیرا فیوچر برباد ہو جائے گا. ہاؤ شیم، شرم کی بات ہے. ارے کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے سے فیوچر برباد ہوتا ہے؟ ایسا حال ہے. بیوی برائی کر رہی ہے، شوہر کو روکنے کی توفیق نہیں ہے. بیٹا برائی کر رہا ہے تو باپ کو روکنے کی توفیق نہیں ہے. بہن برائی کر رہی ہے، بھائی کو روکنے کی توفیق نہیں ہے. پڑوسی گناہ کر رہے ہیں، پڑوسی کو روکنے کی توفیق نہیں ہے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے. چلتی ہے. کیا ماں کے بیٹے پہ نہیں چلے، بیٹی پہ نہیں چلے گی، باپ کے بیٹے پہ نہیں چلے گی؟ کیا ہماری ایک دوسرے کے اوپر کئی ایسے ہمارے طبقے میں ہوتے ہیں کیا ایک دوسرے کی نہیں چلتی؟ مگر ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے. نتیجہ کیا نکلا؟ مسجدیں خالی ہو گئی، تفریح گاہیں آباد ہو گئی. آج دنیا میں جاتے ہیں نا، میں یورپ بھی گیا ہوں، یو کے بھی گیا ہوں، افریقہ بھی گیا ہوں، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. مسلمان نوجوانوں کو پوچھو مسجد کہاں ہے، اس کو مسجد کا پتہ نہیں پتا ہوگا. کان میں پوچھو کلب کہاں ہے، فوراً بتائے گا گو رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ ڈاؤن فرنٹ. یہ تمہارا کلب ہے. شراب کھانوں کا پتہ نوجوانوں کو پتہ ہے، جوا کھانے کا پتہ نوجوانوں کو پتہ ہے، ڈسکو کھانے کا پتہ نوجوانوں کو پتہ ہے، میوزیکل جہاں پروگرام ہوتے ہیں وہاں اس کو پتہ ہے. اذان کی آواز آتی ہے کوئی کان نہیں دھرتا، دور سے کہیں میوزک کی آواز آتی ہے فوراً گیلری میں چھت پر چڑھتے ہیں، دیکھتے یہ میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا. اللہ اکبر. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، کیونکہ نیکی کی دعوت دینی بند کر دی ہے. آج جس کے گھر میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر کار میں جا رہے ہو نا، اور کار آپ کے قریب سے اگر کوئی میوزک بجاتی ہوئی کار نکلتی ہے نا، تو اس اسلامی بھائی کے گھر کا بچہ گاڑی میں کہے گا یہ غلط کر رہے ہیں نا، یہ گناہگار ہو رہے ہیں نا، یہ برا کر رہے ہیں نا، برے لوگ ہیں نا، اس طرح کر رہے ہیں. میوزک کو برا سمجھ رہا ہے نا، کیونکہ اس کے گھر میں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. ہر ایک کے گھر میں ایسا ہے. ہمارا پڑوسی بھی نمازی ہے، ہم اس کو نمازی نہیں بنا پا رہے. کیا اسلامی بھائی ہے کہ اسلامی بہنیں؟ کئی اسلامی بہنیں جن کے پڑوسی بے نمازی ہیں، اسلامی بہنیں نہیں، ان کو پتہ ہے، پر اصل ٹینشن نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. اور ایک تعداد ہے جو روک سکتی ہے، نہیں روک رہی. یار حیرت کی بات یہ عجیب ہو چکا ہے کہ ہر ایک کی چلتی رہے، جس کی چلتی ہے وہ بھی نہیں روک رہے.
یہ حال ہو گیا ہمارا. مسجدیں تالے لگ گئے. جی ہاں، مساجد بند ہیں. دنیا میں سینکڑوں مساجد ہیں جو بند کر دی گئی ہیں. دنیا میں سینکڑوں مساجد ہیں جو بند کر کے غیر مسلموں نے اسے اپنے لیے کوئی الگ سے انسٹیٹیوشن بنا لیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا وہ مساجد بن گئی ہیں. کون جا کر مساجد کھلوائے گا؟ کئی ایسے جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، پراپر کلمہ پڑھنے نہیں آتا، وضو کرنے نہیں آتا، غسل کرنے نہیں آتا، اسلام و دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا. کئی ایسے ہیں کہ جو خود کر رہے ہیں لیکن ان کے بچوں کو نہیں بچا پا رہے. بچے یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ پل بھر رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کی تعلیمات تباہ و برباد ہو رہی ہیں. ان کے اخلاقیات تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ان کی بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرینڈشپ کر رہی ہیں. ان کے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کر رہے ہیں. کئی ایسے آپ کو مسلم فیملیز ملے گی، بدقسمتی کے ساتھ ماں بھی کسی سے دوستی کر کے بیٹھی ہے، باپ الگ لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھا ہے، بیٹی دوستوں سے دوستی کر لڑکوں سے دوستی کر کے بیٹھی ہے، بیٹا لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھا ہے. ایسے فیملیز بھی آپ کو ملیں گی. ان کو کون جا کر نیکی کی دعوت دے گا؟ انہیں کون جا کر ان کی اصلاح کرے گا؟ آپ اپنے ملک کا جائزہ لے لیں. یہ میں نے آپ کو جو لکڑی لے کر باپ کی لاش کو جلانے والا جو واقعہ بتایا، یہ آپ کے ہمارے پاکستان کے شہر زمزم نگر حیدرآباد ہی کا شہر ہے. یہی کا واقعہ ہے. اور اگر ہم اس طرح علاقوں میں جاتے ہیں نا، مدنی قافلوں میں، ایک سے ایک کہانیاں سامنے آتی ہے. اللہ اللہ اللہ، ایک سے ایک کہانیاں سامنے آتی ہے. دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں جلدی آ گیا ہوتا نیکی کی دعوت دینے کے لیے. کتنوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں. یورپ کے ممالک میں گیا ہوں، کتنوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں. جی ہاں، مگر یہ یاد رکھنا، میں یہ بات بتانے میں مجھے بتانے دیں، کیونکہ اس میں لوگ بعد ہوگا یہ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. ہاں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جو مسلمان مرتد ہو رہے ہیں نا، غیر عیسائی ہو رہے ہیں یا غیر مسلم جو ہو رہے ہیں، ان میں سے آپ کو تقریباً یہ تعداد ملے گی جو یا تو شراب کی وجہ سے، یا عورت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دنیاوی اور گناہ کی لذت کی وجہ سے وہ اپنا دین چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور دین کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی عیسائی، یہودی یا غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تو کسی گناہ کی لذت کی وجہ سے نہیں، اسلام کو حق سمجھ کر مسلمان ہو رہا ہوتا ہے. یہ فرق یاد رکھنا آپ. جو مسلمان غیر مسلم ہو رہا ہوتا ہے، کافر ہو رہا ہوتا ہے، مرتد ہو رہا ہوتا ہے، ان میں تقریباً کی احتیاط کر رہا ہوں میں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے دین کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا، تو ان کی نالج کم ہوتی ہے اور جانتے نہیں اسلام و دین کے بارے میں، کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس طرح چلے جاتے ہیں، اور گناہ اور عورتوں کی اور پیسوں کی اور نوکری کی، ویزا کی خواہش اور نفس کی لذتیں انہیں غیر مسلم بنا دیتی ہیں. مگر جب غیر مسلم میرا دین، میرا اسلام قبول کرتا، ہمارا دین، ہمارا اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ یہ بات جان کر قبول کرتا ہے کہ اس کا وہ دین جس پر یہ چل رہا ہے وہ باطل ہے اور اسلام یہ حق ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. یہ یاد رکھیے گا. مگر ہو رہے ہیں، میں نے سچویشن دیکھی ہے، آئے دین سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. کمی ہے، تبلیغ کی کمی ہے، نیکی کی دعوت کی کمی ہے، اپنے سامنے گناہ ہوتا دیکھ کر نہ روکنے والوں کی کمی ہے. سنو، اب غور سے سنو، میں آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟
ارشاد فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالی ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت و طاقت دے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں، برائیوں سے منع کریں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی قوم معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکے جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ تعالی ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والوں کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا اٹھے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خدا را خود بھی برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائی سے نہ بچیں نہ دوسروں کو بچائیں، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جو دن رات برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو برائی سے روکنا تو دور کی بات، کہیں انہی کے ساتھ ہم گلنا ملنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع ہی نہ کر دیں۔ ایک تو برائی سے روک نہیں رہے ہوتے، نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہوتے، اوپر یہ کہ پھر ہم مزید ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی پناہ کتنا عجیب حال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر و خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ اسی طرح چہرہ مس یعنی بگڑ جانے سے متعلق ایک اور روایت بھی سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر و خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں، ان کو گناہ سے روکتے نہیں حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سر النورانی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالطت یعنی کہ ملنے جلنے مل جول رکھنے کرنے والوں کا یہ حال ہو تو جو خود غافل نہ ہوں اور گناہوں میں ملوث بھی نہ ہوں ان کا یہ حال ہے، تو جو خود ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی اعضاء گناہوں سے رکتے نہیں ہوں گے، یعنی جو گناہ سے روکتے نہیں ہیں ان کا یہ حال ہے، تو جن کی اعضاء گناہ سے رکتے نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خدا را کرم کیجئے، اپنی سستی و غفلت کو دور کیجئے، مہربانی کرو اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرو۔ آپ جاؤ، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے کتنے اسلامی بھائی یعنی مسلمان بھائی شرابوں کے نشے میں دھت ہیں۔
ان کو شراب خانوں کی نحوست سے کون بچائے گا؟ آپ کے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نشے کی لت میں برباد ہو گئے، انہوں نشوں کی لت سے کون بچائے گا؟ آپ کے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جوئے خانوں کی نظر ہو گئے، ان کو ان جوئے خانوں کی نحوست سے کون نکالے گا؟ کئی ایسے ہیں جن کا حال دیکھ کر آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کیسے ہیں، باہر ملکوں میں جائیں مطلب سلام کیسے کریں ہم؟ آپ سوچیں ہم سلام کیسے کریں؟ غیر مسلموں کا، کافروں کا ملک ہے، مسلمان اگر سامنے آ بھی رہا ہے نظر نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان ہے، نہ شکل نہ لباس کچھ بھی نہیں پتا چل مسلمان ہے، اس کو سلام کیسے کریں؟ کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ مسلمان جو باہر ملکوں میں ہے، بلکہ شاید یہاں بھی یہ کلچر ہوگا، جب یہ دعوتوں میں پارٹیوں میں اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں، ان کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور وہ خود کسی اور غیر عورت کے ساتھ مرد ڈانس کر رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں شادیوں میں شرابیں پی جا رہی ہیں، مسلمان گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی بیٹیاں ننگا ناچ ناچ رہی ہے، بھائی بہن ساتھ ناچ رہے ہیں، باپ بیٹی ساتھ ناچ رہے ہیں، دولہا دلہن ساتھ ناچ رہے ہیں، بہنوں کی سہیلیاں اور پھر بھائیوں کے دوست سب مل کر ساتھ ناچ رہے ہیں، اور معاشرے کے یہ عزت دار لوگ چاروں طرف کرسیاں لگا کر ان کے بے ڈھنگے اور اس بے غیرت کام پر تالیاں بجا بجا کر ان کو شاباشیاں دے رہے ہیں۔ کیا یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ آپ کہو کہ میرے گھر میں نہیں ہو رہا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں آگ لگی ہے، آپ اس آگ کو نہیں بجھاؤ گے تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس آگ کی چنگاریاں کل آپ کے گھر میں بھی آئیں گی؟ آپ کہیں جناب میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے آس پاس تباہی مچی ہوئی ہے، آپ کے محلے کے اندر نوجوان نشے کے عادی ہو گئے، کیا آپ کو لگتا نہیں کل آپ کا بچہ بھی نشے میں دھت گئی گلی کے کونے میں پڑا ہوگا؟ آپ کے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بھی یہ بے حالی دیکھ کر آپ کا جو دل ہے وہ روتا نہیں؟ آپ کا کلیجہ تڑپتا نہیں ہے؟ میرے آقا کے تو آنسو امت کے غم میں بہا کرتے تھے، رو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے آقا اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے جبریل میری امت، جبریل میری امت، میرے آقا اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے آقا کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت ہوتے ہی میرے آقا کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے اور کچھ یوں اللہ کے حضور عرض کرتے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ آپ کا جب وصال ظاہری ہوتا ہے، آپ کو مزار فیض الانوار میں جب لٹایا جاتا ہے، آپ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، کان لگا کر سنا جاتا ہے تو یہ سنا جاتا ہے کہ آپ عرض کرے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا اپنی امت کے لیے روتے تھے، تبلیغ دین کے لیے طائف کے میدان میں گئے، وہاں پر ہاروں سے استقبال نہیں ہوا، وہاں پر میرے آقا کا پتھروں سے استقبال ہوا ہے، پتھر مارے گئے، خون خون ہو گئے میرے آقا۔ کبھی آقا کے گلے میں پھندا دیا جا رہا ہے چادروں کا، آنکھیں مبارک باہر تشریف لاتی ہیں، کہیں صدیق اکبر کو مار مار کر ایسا مار دیا، ایسا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، ناک تک نظر نہ آئی۔ آل یاسر پر کیا کیا زیادتیاں ہوئی، نیکی کی دعوت اسلام قبول کرنے پر حضرت بلال حبشی کو کتنا ستایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر داغ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے خباب آپ کی پیٹھ پر یہ داغ کیسے؟
عرض کی امیر المومنین یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مسلمان ہوا تھا، مجھے جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا تھا پیٹھ کے بل. یہ اس جلی ہوئی پیٹھ کے نشان ہے. اگر یزید پلید کی بیعت کی جاتی، میرے آقا امام حسین کے لیے کیا کمی ہو جاتی؟ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے جاتے، مگر نانا کے دین کے لیے میرے آقا کے نواسے امام حسین، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین، مولا علی کی کلیجے کی ٹھنڈک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو سلامت رکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے. 18 سال کے علی اکبر شہید ہو گئے، جوانی میں امام قاسم شہید ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. ہم بھول گئے یہ قربانیاں دی گئی تھی اس حال کے لیے کہ آج مسجدیں خالی ہو جائیں، تفریقائیں آباد ہو جائیں، مسلمان کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں آدھے ننگے لباس پہنے، ان کی لڑکیاں شادی بیاہ میں دعوتوں میں ناچے کودے، کواری مائیں بنے، ناجائز بچے جنے، لڑکے شراب کے نشے میں دودھ نالیوں پر ملے، نوجوان خودکشیاں کرے، باپ خون کی آنسو روئے، ماں خون کی آنسو روئے. یہ حال ہے آج ہمارا. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرا اے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب موت تریز اس دین پہ ہر ذرہ سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے، بروں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑا ہی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر. آج ہم دنیا کے حالات پر غور کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو برائی آئی ہوئی ہے، جو ان پر پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، غیر مسلموں کی یلغار کا غور کرتے ہیں. ہائے ہائے آگے کیا ہوگا؟ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روبہ قضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتہ ہے. کھوج ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گم دشت میں ایک قافلہ بے تبل و درا ہے. جو کچھ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ اپنے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. یا رسول اللہ، فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے. ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے. جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھرایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم ہر باغی اور سرکش کا سر آخر تو جھکا ہے. برتاؤ تیرے جب کہ یہ عادات سے ہیں اپنے. آقا
برتاؤ تیرے جبکہ یہ عادات سے ہیں اپنے، عادات سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے، جو خاک تیرے در پہ ہے خاروب سے اڑتی وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے آقا، یا رسول اللہ ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہ، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اٹھو اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ گاؤں گوٹ شہر علاقوں میں جا کر دیکھیں تو صحیح، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مسلمان سنتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، منادی ندا کر رہا ہے، میرے علاقے کی مسجد سے آواز آ رہی ہے، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، مگر ہلتا بھی نہیں ہے، ہلتا تک نہیں ہے۔ اگر محلے میں بالکل گھر کے ساتھ مسجد ہو، فلم دیکھ رہا ہو، ڈرامہ دیکھ رہا ہو، اسپیکر سے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے یہ محروم کھڑکی بند کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، مجھے فلم دیکھنے میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ یہ حال ہو گیا آج ہمارا۔ ہمت کرو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سوچئے آج ایک ماہ آپ نے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں اتنی ساری سنت اور آداب اور دین کی باتیں سیکھی، آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی کیا کچھ نہیں سیکھا، آپ کو کتنا احساس ہوا ہوگا کہ اب یہ میرا حال ہے، میرا 10 دن پہلے حال کیا تھا، 1 ماہ پہلے میرا حال کیا تھا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو میرے 1 ماہ پہلے جو حال تھا نا اس سے بھی برا حال ان لوگوں کا ہے۔ ہمت کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، مسجد جانا ہے، علاقہ جانا ہے، محلہ جانا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہی ایک اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا کہ پچھلے دنوں ہی، جی ہاں پچھلے مہینوں میں ہی یہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے گئے تھے، کہتے ہیں ہم اس علاقے میں گئے، 50 60 70 یا 100 200 کا وہ گاؤں تھا، ہم جب گئے تو مسجد کو تالا تھا، پتہ چلا کئی دنوں سے مسجد کھلی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا، میں نے خود پوچھا اس سے، کیا وہ مسلمانوں کا تھا؟ کہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ غور تو کریں، وہ عائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسمی عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا۔ ذرا صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کو غور کرو، غزوہ احد کا منظر یاد کرو، غزوہ بدر کا منظر یاد کرو، غزوہ تبوک کا منظر یاد کرو، غزوہ خندق کا منظر یاد کرو، کربلا کے میدان میں اس نواسۂ رسول جو شہید کیے گئے، جن کے سر کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا،
ان کے مبارک بدن کو، ان کے جسم سے جدا سر کو یاد کرو. 6 ماہ کا وہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے والد کی گود میں ہی تھے اور دشمن کا تیر لگا اور ان کی روح قفس سے ان سری سے پرواز کر گئی. اس 6 ماہ کے علی اصغر کی اس ہچکی کو یاد کرو. حضرت سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کٹے ہوئے بازو کو یاد کرو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو یاد کرو. ان کی شہادتیں یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں. غزوہ احد میں میرے آقا کے خون والے ہوئے چہرے مبارک کو یاد کرو. ہر مسلمان رکھے باطل کے لیے نشتر تھا. اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر. باپ کا علم بیٹے کو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ہمارا تو حال عجیب و غریب ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. ہمیں آرام سے رہنے، آرام سے جینے کی عادت ہو گئی ہے. اللہ آپ کے میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کسی نے آج اور اس وقت کے دور کا، آج کے دور کا اور پچھلے دور کا ایک عجیب جائزہ، بڑا منفرد جائزہ بیان کیا. تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا. سریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم وہ گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان با کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنی غیرت ایمانی کو توڑا جھنجھوڑیے. اپنے جوش ایمانی کو جھنجھوڑو. مثل بکیت ہے گونچے میں پریشان ہو جا. رکھتے بردوش ہوائے چمنستان ہو جا. ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمائے موت سے ہنگامائے طوفان ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سنو، عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے، تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. میرے میٹھے میٹھے پیار پر اسلامی بھائیوں، نعرے لگا رہے ہیں، جوش آتا ہے، مگر ان کو نیکی کی دعوت دینے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کا جذبہ لے کر مدنی قافلوں میں سفر بھی تو کرنا ہے. ہمیں بھی تو وہ مسجدیں آباد کرنی ہے جن مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے. ہمیں جا کر کئیوں کے کلمے درست کرنے ہیں، کئیوں کی عبادتیں درست کرنی ہیں. خود اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یہ سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے مدنی قافلے ہیں. آپ ہمت کرو گے، آپ تھوڑی سی ہمت کرو گے، قربانی دے دو گے. چاند رات کی قربانی دے دو، عید کی قربانی دے دو، گھر میں نہ جانے کی قربانی دے دو. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت تک نیکی کی دعوت دینے کے لیے ایک تھوڑی سی قربانی دے دو اور چاند رات کو سارے کے سارے کوشش کر کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ. ایسے نہیں کھڑے ہو کر بولو
کھڑے ہو کر نیت کریں کہ اب انشاءاللہ عز و جل پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت تک نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، انہیں مساجد میں بلانے کے لیے، انہیں نمازی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ نہیں میرے میٹھیو پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی تعداد کم ہے، یا ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں علاقے ہیں، گاؤں دیہات سب ملا کر لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اے میرے معتقب اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے اتنا کرم کیا، اتنا انعام کیا، ہمیں امیل سنت کی صحبت ملی، ان کے مدنی پھول ملے، مبلغین کے بیانات ملے، اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اب ہمت کر کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ اپنے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ لے کر اب چل پڑو، ہمت کریں، چاند رات کو ہمت کریں، ماشاءاللہ کھڑے رہیں۔ یہ دیکھو یہ خوش نصیبوں کے چہرے، یہ چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، سبحان اللہ، اور بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم وہ نادان نہیں ہیں جو چاند رات کو شیطان کی آزادی کا جشن بنائیں گے، نہیں، ہم بھی شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، یہ وہاں پر آزاد ہوگا اور ہم یہاں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہم مسجد آباد کریں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے۔ شاباش میرے اسلامی بھائیوں، جو ابھی تک نہیں اٹھے وہ بھی اٹھے، ہمت مردات مدد خدا، اب ہمت تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمت بھی دے گا، اللہ آپ کے قدم بھی جمع دے گا۔ واہ واہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ کھڑے نہ رہیں، چل پڑو مدنی تربیت گاہوں کی طرف، چل پڑیں، آپ چل پڑیں، آپ کے اسلامی بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جتنے اسلامی بھائی کھڑے ہیں سارا رخ پیچھے کریں، ماشاءاللہ جائیں، مدنی تربیت گاہ کی طرف جائیں، سارے باہر والے بھی، جی ہاں جتنے کھڑے جائیں، کوئی عرض نہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جلدی جائیے، پرچیاں ہیں تب بھی جائیے، پرچیاں نہیں ہیں تب بھی جائیے، اور جا کر مدنی تربیت گاہ پر اپنا نام لکھوائیے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ شاباش میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑا ادھر وزن ہلکا ہے، میرے الٹے ہاتھ کی طرف بھی وزن تھوڑا بھاری کر دو، سامنے والوں آپ بھی چلے جائیں، یہ جو آگے کھڑے نا تربیت گاہ کی طرف جائیں، ماشاءاللہ، جی جتنے کھڑے سب جائیں، کوئی عرض نہیں، بھلے پرچی ہاتھ میں جائیں، شاباش، واہ کیا بات ہے مدینے کی، جو رہ جائیں گے پھر ان سے کچھ بات کروں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب، جائیں اور لیتے ہوئے جائیں، ایک ہاتھ کو تو ہاتھ پکڑ کے لے بھی جائیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو خوش نصیب اسلامی بھائی چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت لیے مدنی تربیت گاہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کا صدقہ ان کو اور ہم سب کو جنت کی طرف بھی بڑھنا نصیب فرما دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمت کرو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو یہ بھی تو قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی تو گھر بار کی قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی تو دوست یاروں کو چھوڑنے کی قربانی دے رہے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمیں بھی قربانی کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ شاباش، پیچھے والے بھی، ادھر والے بھی، کونے والے بھی، باہر والے بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آگے کھڑے ہیں، آپ بھی چلے جائیں، جی پرچی لے کر بھی چلے جائیں، آپ جاتے ہوئے پتہ نہیں کس کو دے کر کون کھڑا ہو جائے، ارے یہ بھی جا رہا ہے، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پیچھے والے بھی نیت کریں، آگے والے بھی نیت کریں، جو رہ گئے وہ بھی نیت کریں۔ اسلامی بھائی آئیں آپ کو لینے کے لیے، آپ بھی نیت کریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض وہ اسلامی بھائیوں جو یہ سوچ رہے ہوں چاند رات کو تو نہیں، ہم تو عید کی نماز کے بعد سفر کریں گے۔ فیضان مشکل کشا، دعوت اسلامی کا نعرہ یاد رکھیں، دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا۔ اے اللہ
میرے اس مشکل کشا کی طاقت اور قوت کا صدقہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا اور ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ پکڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا. ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم بھی رائے خدا کے مسافر بن جائیں. شاباش. اٹھو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اب یہ بتائیے عید کو کون سفر کر رہا ہے؟ جو عید کو سفر کر رہا ہے وہ اٹھ جائے. ماشاءاللہ. ہاں ہیں عید والے بھی ہیں. عید کو عید کی نماز کے بعد یا عید کے دن کسی وقت بھی سفر کرنا چاہیں وہ اٹھیں. ماشاءاللہ. جی کیا بات ہے مدینے کی. واہ واہ. ادھر کا معاملہ تھوڑا کمزور ہے. اس طرف والے یہاں سے زیادہ نہیں گئے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اچھا عید کے دوسرے روز اتوار کو 3 دن مدنی قافلے میں. اب تو اڑ جاتے سارے یار. اب تو اڑ جاتے. عید کے 3 دن اتوار پیر منگل. پیر کو بھی چھٹی ہے. ماشاءاللہ. ارے واہ ارے واہ ارے واہ. کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ مدنی قافلے والے سبحان اللہ. آپ بھی جائیں مدنی تربیت گاہ کی طرف. نام لکھوائیں. چل لکھا لائیں مدنی قافلے والوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ. پیچھے تو جتنے بھی ہیں نا اوپر یہ ساروں کو مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں. یہاں تو کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے. تو خصوصی ان کو انٹری ملی ہوئی ہے. ان کو 12 ماہ میں آپ جائیں. ماشاءاللہ اٹھیں اور مدنی تربیت گاہ کی طرف جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے نہ دیکھیں. آج تو آپ نے تربیت گاہ والوں کو دیکھنا ہے. وہ عاشقان رسول وہ آپ کی میری خدمت کرنے والے اسلامی بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو جائیں. شاباش. مدنی تربیت گاہ کی طرف جائیں. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ اسلامی بھائی جو یہ نیت کرتے ہوں کہ ہم شوال المکرم کے مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اب وہ اٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کھڑے رہیں. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے چاند رات اور عید کے دن کی نیت کی. وہ تو مدنی تربیت کی طرف سفر کر گئے. اب یہ شوال المکرم میں انہوں نے نیت کی ہے کہ اس مہینے میں سفر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں سے بعض چاند رات کے لیے تیار ہو جائیں. کوشش کیجئے اللہ کرم کرائے. تشریف رکھیں. دیکھیے ایک تعداد میں آپ کو عرض کرتا ہوں کچھ عرض کر رہا ہوں. ایک تعداد ہے جو نہ چاند رات کو سفر کر رہی ہے نہ عید کے دنوں میں سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے.
تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب توجہ سے تھوڑا میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب جب یہاں سے آپ کا جب اعتکاف ختم ہوگا، جب آپ جائیں گے تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ نے آج کی رات کہاں گزارنی ہے، کل کیا کریں گے، عید کے تینوں دن کیا کریں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس سے رابطہ کریں گے، کس سے ملاقات کریں گے؟ کچھ آپ نے پلان کیا ہے؟ کیونکہ ہوگا یہ، جب آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوگا، کوئی پلان نہیں ہوگا، کوئی آپ نے ترکیب نہیں بنائی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے پھر کچھ اور کریں گے، باہر نکلیں گے تو انہی کے پاس جائیں گے جن کے پاس ہمیشہ جاتے ہیں. تو آپ اپنے ذہن میں کچھ ترکیب بنا لیں اور رابطے کر لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارنا، اور وہ ہوں دعوت اسلامی والے، آپ کے علاقے کے اسلامی بھائی، مبلغین، نگران، ذمہ دار جو مدنی ماحول والے ہیں. آپ پلان کر لیں، ان کو کہہ دیں گے میں آؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. یہ انشاءاللہ مدنی کاموں میں ہوں گے، مسجد میں درس ہو رہا ہوگا، عید کے دنوں میں درس بھی ہوتے ہیں، ہمارے فیضان سن کے درس تو نہیں رکتے. تو یہ جو مدنی کام ہو رہے ان میں رہیے. اگر آپ نے کوئی پلان نہیں کیا، کوئی آپ نے ذہن میں کوئی میپ ڈیزائن نہیں کیا، کوئی روڈ میپ نہیں بنایا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے بھی کہ یار اب کیا کروں، کس کے ساتھ جاؤں. پھر وہی دوست وہ بھی آپ کو فون کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کمایا وہ سب لوٹ جائے. تو میری مدنی التجا ہے کہ پلان کر کے مدنی سوچ بنائیں اور اس طرح کو رابطے کر کے صورت بنا لیں، تاکہ ہمارا یہ وقت جو ہم نے یہاں گزارا، جو سیکھا ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. بہتر یہی ہے کہ چاند رات یہیں امیل سنت کے ساتھ ہی گزاریں. ہے کوئی دیکھو مدنی قافلے والے تو گئے، چاند رات یہیں گزاریں گے، ٹھیک ہے، چاند رات یہیں گزارنی ہے. عید کی نماز کون پڑھے گا یہاں پر؟ اور بقیہ کیا کرنا ہے یہ اب آپ سوچ لیں. پھر ہفتے کی رات کا مدنی مذاکرہ بھی ہے، اللہ کرے وہ بھی شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے. یہیں رہ جائیں، یہاں جدول بن جائے گا آپ کا، اور رات کا مدنی مذاکرہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اصل ان میں کیا ہوتا ہے کہ باب المدینہ والے تو جیسے کہ گھر چلے جائیں گے، باب الاسلام والے بلوچستان، پنجاب، اس طرح کے سائیں بھائی نا، یہ شاید بسوں کا رخ کریں گے اور رات یہ سفر کریں گے اپنے گھروں پر جانے کے لیے. تو ان کی عید رات ان میں سے کچھ کی سفر میں گزرے گی، کل کا دن کچھ کا سفر میں گزرے گا. اس طرح بھی ہوتا ہوگا، عید کی نمازیں بھی شاید نہیں ملتی ہوں گی. ہاں ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ بعضوں کی چھٹیوں کے مسائل ہوتے ہوں گے. ٹائم پورا ہو گیا، ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، عید کے دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن چھٹیاں. لیکن ہر ادارہ پرائیویٹ کی دکانیں ہوتی ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، ماں باپ کی وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جلدی آنا ہے، دوسرے دن دعوت ہے عید کے تو تم کو پہنچنا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرا گمان ہے کہ بیچارے اس مجبوری کی وجہ سے ایک تعداد ہے مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پاتی ہوگی. اور باب المدینہ والے بھی ان کے ابھی ذرا کچھ دعوتوں کے اور مسائل ہوتے ہوں گے. اب اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا دل تو کرے گا ان کا، لیکن سفر کریں گے تو گھر میں ماحول خراب ہوتا ہوگا، ماں باپ ناراض ہوتے ہوں گے، سختیاں ہوتی ہیں گھروں میں. تو اس لیے ہم کو سب کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا ہے کہ یہ مدنی قافلوں سے میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو محبت تو ہوگی، لیکن یہ کہ وہ جی بھی چاہتا ہوگا کہ ہم بھی کریں، کچھ نہ کچھ ہاں رکاوٹیں. تو اس لیے وہ شوال المکرم میں تو کرنا ہی، ہر مہینے بھی کرنا ہے مدنی قافلے میں سفر، لیکن جب بھی یہ نہیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کا یہ عید اگر کوئی اور مجبوری نہیں ہے نا، تو یہ عید کا دن سفر میں نہ گزرے. کیا مزہ آئے گا سفر میں؟ اب رات اگر آپ جاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ملاقاتیوں کی تعداد بھی 1100 کی پتہ چلا ہے.
जमात नंडी है, मैं भी तो कमजोर आदमी होगा क्या। इसमें मदनी काफिले वाले हैं, कोर्सेस वाले हैं, ऐलान तो हुआ होगा। मदनी कोर्स वाले भी जी हाँ, आज माशाअल्लाह। आपने ऐलान फरमा दिया ना? नहीं, अभी मौका नहीं। अच्छा, ऐलान नहीं किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो इस्लाम भाई जो हाथों हाथ मदनी कोर्सेज में जो शामिल हो रहे हैं, इस्लाह अमाल कोर्स, फैज़ान नमाज कोर्स, 12 मदनी काम कोर्स, तो उनकी भी आज रात इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हो सकेगी। तो जो कोर्सेज। अच्छा, इसमें हाजी अमीन मेरे को ये डाउट है, क्योंकि आप सब सच तो बोलते नहीं है, आपको पता है, वो हालात ऐसे ही हैं। डबल नोट हैं, डबल रिसाले, 14 नोट आए मेरे पास और रिसाले इतने सारे आए। अब ये भी सबने नहीं मतलब नोट दिए होंगे वापस, शर्मिंदा भी होंगे ना देने में। बाजों के ज़मीर ने बिल्कुल इनको काट खाया होगा, तो ये बेचारे आकर चुपचाप दे गए होंगे मदनी तरबियत गाह पर। तो अब ये कि अब इनसे तो सामान्य काफिला की एक तरकीब रखी है, तो जेब में हाथ डालते हुए थोड़ा भार पड़ता है। अब ये कोर्स तो मुफ्त में है ना बिल्कुल, आप इसमें तो कोई एडवांस तो ले नहीं रहे इनसे। ये तो नामाबिल जाके लिखवा देंगे कि हम ये कोर्स करेंगे, वो कोर्स करेंगे, मुलाकात के बाद आप इनको कहाँ ढूंढेंगे। ये इम्कानात है, एक तादाद ऐसा हो सकता है करे, क्योंकि एक महीना ये रहे, लेकिन सबके दिल की पालिश हो जाए ये जरूरी नहीं है। सब पूरे मदनी मुज़ाकरे अटेंड करते नहीं होंगे, पूरे बयान सुनते नहीं होंगे, और बाज़ों के दिल बड़े सख्त होते हैं गुनाहों के ताल्लुक से। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना इनके नज़दीक कोई मसला ही नहीं होता। एक तादाद ऐसी भी पाई जाती है, क्योंकि इसका ये सब मैं तजर्बे की बिना पर बोल रहा हूँ। और एक तादाद ऐसी होगी जो दावत इस्लामी का जिसने नाम भी नहीं सुना होगा, और वो होंगे ऐसे खौफे खुदा वाले कि झूठ नहीं बोलेंगे। आप इनको दावत भी दोगे ना इज्तिमा की, तो आपको बोल देंगे मैं वादा नहीं करता। कभी वास्ता पड़ा किसी को कि मैं वादा नहीं करता? तो ये बाज़ ये इस तरह के लोग होते हैं कि डरते अगर वादा करेंगे और नहीं जाएंगे तो हमको यूं हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, फुना हो जाएगा, ऐसे भी होते हैं। तो सब ये कि मामला मिक्स है, लेकिन बहरहाल मुसलमान को गुनाह से डरना चाहिए। तो ये कोर्सों वाले को तो बाद में हम हफ्तों में भी निपटा सकते हैं, क्योंकि जब ये होंगे ही यहीं तो कोर्स कर ले तो फिर मुलाकात हो ना, तो फिर पता चले कि कोर्स किया इसने। माशाअल्लाह। रुकने शुरू हाजी फुजैल का मैसेज आया कि तकरीबन 100 इस्लामी भाइयों ने अपने बैग जमा करा दिए इन्होंने। जी ठीक है, कोर्स वालों को हफ्ते वाले जब हैं यही तो जी बेहतर। वैसे मदनी काफिले वाले शायद यूं 500-700 हो जाएंगे गालिबन जी इंशाअल्लाह। 500 कोर्सों वाले हैं शायद। हाँ, और सब मुलाकात भी नहीं करते, ये भी नहीं होता कि हर फर्द मुलाकात करे। तो सब में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो घंटों वो लाइनों में लगे और टोकन के लिए मतलब नहीं करते, वो खाली बैठते हैं। जी 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 हाँ, तो नमाज कोर्स वाले उस पर नहीं बढ़ सकते। अब मेरी तो हिम्मत पर है, क्योंकि अब मदनी मुज़ाकरा भी है, सुबह ईद भी है, और पूरे महीने की यूं अगर कहें तो थकन भी फिर ज्यादा बढ़ जाती है। ईद के दिन तो वो सोते बनेगी। ये भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है अगर आप रात जाग जाए ना, और दिन को ईद का दिन ईद की नमाज पढ़ के अगर ये सो जाएंगे ना आप, मुझे तो लगता है कि अमन में रहेंगे आप। मैं सही बोलता हूँ, बाहर निकलने ऐसा होता नहीं है। मैं तो दावत इस्लामी शायद बनी भी नहीं होगी तब से, मेरा ख्याल बनी भी नहीं थी। मैं नूर मस्जिद में इमामत करता था, तो मैं ईद के दिन बस मैं बाहर निकलने से कतराता था। मैं बोलता था ईद के दिन ऐसा लगता है जैसे शैतान की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। पहले वो इस तरह होता था कि वो होटलों में टेबल आगे बढ़ा देते थे और वो कैरेट बोतलों के, और ये चलो ये तो सब जायज़ काम है, लेकिन वो एक इसमें ख़राब काम ये करते थे कि बहुत बड़ा डेक रखते थे, टेप रिकॉर्डर, और उसमें कान फाड़ आवाज से गाने बजाते थे। अच्छा,
ایک تو یہ گانوں کی وجہ سے، باقی تو چلو اگر یہ کھاتے پیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں تو چلو یہ تو جائز کام ہے. تو اچھا یہ کرتے گانے بجاتے ہیں. پھر بعض جگہ میدانوں میں ڈھول بجتے، بال لہرا لہرا کر ایک قوم ہے، مخصوص برادری ہے، اس کو پتا ہوگا، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری قوم کو بول رہے ہیں. بس ہم تو سب مکس ہیں نا اس وقت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈھول بجاتے تھے عید کے دن، ڈھول بجے اور یہ یوں گھوم گھوم کے یہ ڈانس کرتے ہوتے تھے. جو سمجھتے ہوں سمجھتے ہوں گے. تو اب اگر وہ قوم یہاں موجود ہے یا کوئی سن رہا ہے تو میں ہر فرد کو تو بولتا ہی نہیں نا. ڈھول بجا کر ناچنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے نا. یہ تو مطلب کوئی پاگل ہوگا وہی بولے گا کہ یہ ثواب کا کام ہے. کیسے بولے گا ثواب کا کام؟ وہ عید کی خوشی مناتے اس طرح. تو یوں مطلب جیسے ہر طرف شیطان کا جشن منایا جاتا ہو. تو پھر پردہ اپنی جگہ پر بے پردگیاں ہوں. تو میں کیا کرتا تھا، میں عید کا دن عام طور پہ مسجد میں گزارتا، اب پڑھا رہتا تھا دن کو. چونکہ میں ایک چھوٹی موٹی شخصیت تو اس وقت بھی بن گئی تھی کہ امامت تو تھا، امامت تھی، ملنساری کی عادت تھی، تو میرے دوست تو ہوتے تھے اور امامت کی وجہ سے نمازی بھی ظاہر ہے محبت کرتے ہیں. تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ملاقات کے لیے تو آ جاتے تھے اسلامی بھائی. اچھا پھر یوں دن گزار کر شام آ جاتی، شام آتی تو پھر میں باہر نکلتا اور قبرستان کا رخ کرتا. اور رات کو سوال ہوتا نا قبرستان، میں قبرستان چلا جاتا. اچھا میں اکیلا نہیں ہے، میرے ساتھ یوں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہم خیال تو ہو ہی جاتے نا ساتھ. تو کچھ عیسائی مل ہی جاتے تھے مجھے دوست. تو ہم لوگ مل جل کے قبرستان جاتے ہیں، تو کئی مزار میں جا کے نعتیں پڑھتے اور اس طرح یہ عید کا دن گزارتے. ہوٹل میں جا کے چائے پیتے، کھانا بھی کھاتے، یہ بھی کرتے تھے. تو پورا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس طرح ہم کرتے تھے، عید مناتے تھے. کئی بار یعنی اس طرح میں نے عید کا دن گزارا ہے. میں بالکل یعنی کہ باغی تھا اس انداز کا، اس زمانے سے جو سمجھو جو یہ کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور زور زور سے گانے بجاتے ہیں. یہ تو میں پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو برس ہو گئے میں نے عید کا ماحول ہی نہیں دیکھا ہے. کتنے سال ہو گئے. ہوتا ہی فیضان مدینہ میں ہوں. تو اب باہر تو اب تو یہ ڈیک اور یہ تو سب بھول، آپ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے ڈیک کس جانور کا نام ہے. اب تو پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہوں گے، اسکرینیں لگاتے ہوں گے اور طوائفیں نچاتے ہوں گے، خدا نخواستہ. کیونکہ بہتری نہیں آ رہی، برائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو اب تو بالکل یہ نا کہ اس وقت تو میں آنکھیں کھلی رکھ کر نکلتا تھا شام کو. اب تو شاید مجھے آنکھیں بند کر کے نکلنا پڑے عید کو نکلوں تو. یعنی یہ مبالغہ کر رہا ہوں آپ کو مطلب چوٹ لگانے کے لیے. تو عید کے دن باہر اگر آپ چل جائیں نا، ہاں ماں باپ سے ملنا، بال بچوں سے ملنا، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر اس ناراضی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہے تو ناراضی ہوتی ہے، پھر تو جانا چاہیے، ان کو ناراض نہ کیا جائے. فون سے گزارا ہو جائے کہ کل آؤں گا، یہ دوسرے دن زور ٹوٹ جاتا ہے. پہلے دن ٹھیک ٹھیک مطلب ہے کہ وہ شیطان کی آزادی کا گویا جشن ہوتا ہے. تو دوسرے دن آ جاؤں گا یا رات کو آ جاؤں گا. رات کو تھک ہار جاتی ہے قوم، رات کو جاتے ہیں ادھر ادھر سیل سپاٹے کرنے کے لیے، پھر وہ تھکے آ کے سو جاتے ہیں لوگ. تو رات کو بھی آپ ملنے چلے جائیں تو بھی صحیح ہے. دن کو اگر آپ کو مجبوری نہ ہونا اور باہر نہ نکلے نا، اب اعتکاف کی نیت سے یہیں پڑے نے فیضان مدینہ. میں بھی شاید فیضان مدینہ میں رہوں گا عید کے دن، کیونکہ وہ ہفتے کا پھر مدنی مذاکرہ ہے. میرا گھر یہ فیضان مدینہ کے ساتھ ہے. سست بہت ہوں، چلنا پڑتا ہے، اتنا اندر سے چلنا پڑتا ہے، پھر نشیب و فراز یوں چڑھنا اترنا. اب تو شاید میں یہیں پڑا رہا ہوں. پھر بس تو پھر مدنی مذاکرے کے بعد شاید، اور صحیح بات ہے کہ گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ایک مہینہ اس ماحول سے ایسی مانوسیت ہو گئی ہے کہ وہ دل گھبرا رہا ہے کہ میں گھر جاؤں گا کیسے. بالکل ایک دم یہ رونقیں، بالکل ادھر سناٹا اور ویرانہ. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ کہ بہتر فرمائے، رمضان شریف کی محبت نصیب کرے ہم کو، غم مدینہ عطا کرتے بس، اور غم رمضان سے نواز دے، ایسا غم ملے کہ بس
ہم کو مطلب دنیا کے ان باطل نظاروں سے جان چھوڑی ہے، دل ہی نہ کرے ان کو دیکھنے کا۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ قصر شاہی مانے شاہی محل۔ ابھی ہم براہ راست ہیں اور ناظرین بھی ایک تعداد ہے، وہ فیضان مدینہ میں تو تعداد وطنی گزارتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سنیما گھر ہاؤس فل بدقسمتی کے ساتھ، اور اس وقت سنیما گھر کو ایک یوں سمجھو کہ ان کو نئے انداز سے ابھارا جا رہا ہے اس کلچر کو۔ اسی طرح فارم ہاؤس پکنک کے نام پر گناہوں براج کا سلسلہ ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح پتہ نہیں کدھر بکنگ ادھر بکنگ ہے، یہ بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بکنگ فلم کی کوئی بکنگ کرائی ہوئی ہے، دوستوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے، مہربانی کر کے کینسل کر دو۔ نہ ہم کو فلم، آپ کو پتہ ہے نا سنیما گھروں میں بھی لاشیں گرتی ہیں، کیا سنیما گھروں میں فلم دیکھتے دیکھتے مریں گے یار؟ استغفر اللہ۔ تفریح گاؤں میں بھی کیا نہیں ہوتا، کیا گناہ کرتے کرتے مریں گے؟ گناہ کرتے کرتے ہائے مر گیا تو کیا کروں گا میں؟ پھر ٹکٹ لے لیا ہے خدا نہ خواستہ تو اب کسی کو دینا نہیں کہ میں نہیں جاتا یار، بس تم دیکھو تو گناہ پھر بھی گناہ ہوگا، اس کو پھاڑ دینا ہے، ضائع کر دینا ہے، یہ کو بس یہ تو کر ہی لیں۔ توبہ کر لیں بس سچی۔ یہاں والوں نے تو امید ہمیشہ کی ہوگی کے یہ نہیں لیے۔ ہوگا، امید کر سکتا ہوں کہ یہاں والوں میں تو شاید ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے کوئی گناہوں بھری جگہوں پر جانے کا پروگرام بنایا ہو، میں امید کر سکتا ہوں۔ اعتکاف میں بھی ایسا سنا ہے کہ اس سال کا پتہ نہیں لیکن سنا ہے کہ دوست ہوتے ہیں وہ بکنگ وغیرہ کروا یہ دیتے اصل میں وہ اصل ہیں کیا فلم ہوتا کی، ہے، معتکف کی۔ ایسا کیا ہوتا ہوگا کہ جب یہ آتے ہوں گے نا آخری عشرے میں تو کہہ کر آتے ہوں گے، ان کو اس سے اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں آئیں گے تو ہمیں اتنا پتہ چلے گا یہ حالت ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہاں دل بدل گیا ہو، ذہن بدل اللہ گیا ہو، کرے، اور یہ کہہ دیں کہ نہ تم جاؤ نہ میں جاؤں گا، اللہ کرے۔ بالکل منع کر دیں آپ، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے یار تم بھی مت جاؤ، اور آپ اپنا تو بالکل گھس کے منع کر دو میں تو نہیں آؤں۔ وہ ناظرین میں بھی اگر کچھ ہیں ایسے وہ بھی کلوز، اگر مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور تو ٹی وی پر بھی اب تو کیا نہیں دکھایا جاتا ہوگا، تو ٹی وی پر بھی آپ ذہن بنا لو کہ مدنی چینل دیکھنا ہے کچھ اور نہیں دیکھنا۔ فلمیں دیکھتے ہوں گے، چلتے پھرتے ہاں۔ وہ ڈرامے ہوتے ہیں جو اب اپن یہ بھی لگتے عید ہوں کے گے۔ روز تو نئی نئی چیزیں، ارے پھر نئی مطلب کہ بات ایسا ہے کہ نئی فلمیں ریلیز عید کو ہوتی ہیں، عید کے لیے نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، یہ سمجھو یہ سب کیا ہے؟ کیا مسلمان عید فلمیں دیکھ کر منائے گا؟ عید مبارک سے، جی، عید مبارک سے اور اس ہاؤس طرح فل سنیما گھر ہاؤس فل، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یا ہاؤس فل میں بھی شرارت ہوتی ہوگی، ہاؤس فل لگا کر ہاں، وہ بھاؤ بڑھاتے ہوں پھر گے، بلیک میں ٹکٹیں بیچ چلاتے ہوں گے کہ کچھ ٹکٹ ہے باقی ہے۔ مسجد یہ میں بھاؤ۔ مفت میں آنا ہے، جنت میں جانے کا راستہ مفت ہے، نہیں آتے، اور جہنم میں جانے کے لیے ٹکٹ خریدی جاتی ہے، جہنم میں گویا کہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے فلم، تو یہ بالکل نہ کریں۔ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ابھی اسی وقت نیت بنا لیں میں نے نہیں جانا، سچی توبہ کر لیں۔ اور بس میں نے اس لیے آپ کو عرض کی ہے نا کہ آپ ابھی سے پلان کر لو کہ آپ نے رہنا کہاں ہے، ورنہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی پلان نہیں ہوگا تو پھر کہیں بھی شیطان کان پکڑ کے لے نہ جائے۔ آپ ذہن بنا لو یہ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا جو ملاقات کریں گے آج، جیسے یہ آ چکے ہوں گے نا، تو ہاں تو میں ان کے لیے تھوڑا مدنی پھول دے دوں کہ بعد میں تو موقع ملنا مشکل ہے۔ تو اس میں یہ کہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کرنا سنت ہے، تو سلام کریں، ذرا زور سے کریں تاکہ وہ جس سے ملنا اس کو آواز تو آئے۔ نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، الوداعی کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہوں گے آج رات کی جیسے ترکیب ہے، تو اسی طرح دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا، یہ بلا حائل دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت، بلا حائل مثلاً یہ کہ یہ نالے پاک ہے، اب یہ بیچ میں آپ کے، تو یوں اب یہ کہ آڑے آ گیا نا، آڑ بن گیا، تو یہ سنت نہیں ہے کہ ہتھیلیاں بالکل دونوں خالی ہوں، اس طرح ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھ سے دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں۔
یہ میرے لیے اس طرح ملنا سنت یہ نہیں، جب بھی کسی سے ملیں، یعنی کل تو اب تو ملنے کا دن آئے گا نا، آج رات بھی اور کل بھی، تو یہ سنت کے مطابق ملنا ہے۔ عید مبارک کر کے آپ چلے گئے، نہیں، السلام علیکم عید مبارک، خالی عید مبارک نہیں بولنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن یہ السلام کی سنت موقوف نہیں ہو جاتی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ایک تعداد ہے کہ سلام نہیں کرتی، عید مبارک کرتی ہے۔ اب مختلف لوگ ہوتے ہیں، آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ، یوں بھی کرتے ہیں، دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ سلام کیا ہے، لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں آ گئے تو سلام کرنا ہے، عید مبارک کرنی ہے، اور گلے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی امرد ہے، داڑھی نہیں نکلی یا تھوڑی تھوڑی نکلی ہے یا پوری بھی نکل آئی ہے، لیکن آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا تو میرے دل میں کوئی گندی کیفیت پیدا ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ بالغان سمجھتے ہوں گے، تو پھر آپ کو گلے نہیں ملنا ہے، بلکہ کسی سے ہاتھ ملانے میں بھی یہ رزق آپ محسوس کرتے ہیں، وہ ایسا ہے امرت، تو اس سے ہاتھ بھی ملاتے ہوئے کترانا، اس کو بولنا بھی نہیں ہے کچھ، ہاں نہیں نہیں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو دل آزاری کی صورت کترا جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو بھی ترکیب بن سکتی ہے۔ وہ گلے ملنا ہے تب بھی کترا جائے، کسی طرح بھی جان چھڑا لے، یہ نہیں کہ ایک گناہ کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ اس کی دل آزاری کر کے سیدھے سیدھے گناہ میں پڑ جائیں، مگر یہ نہیں کہ دل رکھنے کے لیے گلے مل لوں، جبکہ وہ آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو گلے تو نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح ہاتھ ملائیں۔ اچھا، بعض کہیں گے، مجھے بھی کہتے ہیں گلے ملنا ہے، کہ میں مجبور ہوں یار، میں ایک سے گلے ملوں گا تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے بولیں گے ہم بھی گلے ملیں، پھر سب گلے نہیں ملتے، یعنی کہ بعض اوقات دباتے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پیشانی چومو، آپ کی پیشانی چومو، اب میں ایک کو بھی اجازت دوں گا پیشانی چومو، پھر یہ دوسرے بھی آئیں گے ہم بھی پیشانی چومتے ہیں، پھر بعض اوقات پہلے تو جمپے بھی لگاتے تھے، جمپ لگاتے تھے پیشانی چومنے کے لیے، لیکن اب بار بار اچھا نہیں لگتا میں کہوں کہ یار میں کمزور ہوں، سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس عمر میں آدمی کمزور ہوتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے، تو نہ پیشانی چومنے کی اجازت مانگنی ہے، نہ کچھ، نہ سائن مانگنا ہے۔ صحیح بات ہے کہ وہ چاند رات تو عام طور پر میں گفتگو بھی نہیں کر پاتا، میرا بالکل چپ لگ جاتی ہے، دل ہی نہیں کرنا بولنے کا، تو میرے سے بات ہی نہیں کرنا۔ اب بات کریں گے، کلام بھی چل رہے ہوتے ہیں، سمجھ تو ویسے بھی کم آتی ہے ایسے موقع پر، ظاہر ہے جب کلام چل رہے ہوتے ہیں بولنے والا بھی آہستہ آہستہ بول رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بولنا نہیں، کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ دے دینا، تو انشاءاللہ بلکہ لکھا ہوا مدنی تربیت گاہ پہ جمع کر دیں، لکھا ہوا ہو سکتا ہے آپ کو وہاں روکیں بھی اندر جانے سے، مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں گے تو ترکیب یہ لوگ بنا لیں گے۔ اس میں فون نمبر ضرور لکھیں، واٹس اپ نمبر میں لکھیں، واٹس اپ نمبر اگر ہے تو، ورنہ فون نمبر لکھیں، اپنا ایڈریس لکھ دیں، انشاءاللہ اس طرح یہ آپ کا لیٹر جمع ہو جائے گا یہاں، اور انشاءاللہ ملاقات میں عیدی بھی پیش کی جائے گی، تو وہ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ عیدی رکھ دی جائے گی۔ اچھا، اس میں پھر ہوتا ہے کہ بعض ہوگا، میں نے خود دیکھا یار، تھپی اٹھا لیتے، نظر نہ پڑے نا اپنی، تو یوں کوئی مطلب سب نہیں، کوئی کبھی اٹھا لیتے تھپی، تو یہ یار کیا کریں ہم، عقیدت میں آتے ہیں یا پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، یا کوئی بھاشا نہیں سمجھتے، مطلب ایسی حرکتیں بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک لینی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ، ایک، دو نہیں، اور جس کو رمضان شریف میں عیدی مل گئی ہے نا، اس کو بھی اجازت ہوگی چاند رات کو عیدی لینے کی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کو فیسلٹی، یہ خواہ لالچ میں پڑ کے پھر گناہ کا مسئلہ ہو انشاءاللہ۔ اچھا، اور جی ہاں رسالے بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، تو اپنی مرضی سے رسالہ بھی لے سکیں گے آپ پڑھنے کے لیے، مطلب آپ کی ملک ہوگا، آپ لے جائیں، تحفہ ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں دم اگر کروانا ہو تو یہ پھر بولتے ہیں، یہ
اچھا میں لاکھ سمجھاؤں، کیونکہ وہ قفل مدینہ کا تو ذہن ہوتا نہیں ہے سب کا، یہ کچھ نہ کچھ بولیں گے ضرور، ہے نا، ابھی مطلب شرافت سے سن رہے ہیں، یہ بولیں گے، میں سمجھوں نہ سمجھوں، یہ اپنے دل کو منا لیں گے کہ میں نے بول دیا، سمجھے، تو یہ بولیں گے، اچھا پھر اس میں کیا ہوگا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، پریشانی ہے، آپریشن کا بولا ہے، اس طرح یہ کر کے چلے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں گے نا، تو میں نے دیکھ لیا تو میں انشاءاللہ آپ کو پھونک مار سکتا ہوں، یہ آپ کو یوں ہو سکتا ہے۔ یا گھر میں ماں باپ کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں جانتا ہے، آپ مجھے بولو گے تو یہ سب کی تھوڑی یاد رہے گا، سمجھ بھی لیا تو یاد نہیں رہے گا، بھول جاؤں گا، تو اس لیے وہ آپ یوں دعا کا اشارہ کر دیں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دعا کا بول رہا ہے، یہ اس طرح ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور تھکن بھی کم لگے گی، اور انشاءاللہ قفل مدینہ بھی سلامت رہے گا، کلام آپ بھی سنتے رہنا، آواز آتی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں، میرا بچہ باہر کھڑا ہے، کوئی بولے گا بچہ رو رہا ہے، اب رو رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں 1.5 گھنٹے لائن میں لگ کر کھڑا ہو کر آیا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ وہ باہر کھڑا ہوا بچہ رو رہا ہے، اب کیا کروں میں یار، انہیں اندر سے یہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اور بچہ بلے چھلانگے لگا رہا ہو باہر کھیل رہا ہو، اس سے ملو آپ، وہ آنے نہیں دیتے بچے کو، تو ایسے کوئی مطلب میرے کو آزمائشوں میں مت ڈالنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور کوئی بات رہ گئی ہو؟ شاید اب تو یاد نہیں آ رہی یار۔ ہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ تو شاید لگے گا نا، ہاں تو مجھ سے تعویذ مانگنے کے بجائے وہیں سے تعویذ لے لیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مجھے تحفہ تو دینا ان کے لیے مشکل ہوتا، لانے نہیں دیتے، تو میرے لیے تحفے لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں روک لیں گے آپ کو، حفاظتی امور والے۔ عید کی مبارکباد کیسے دیں؟ عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو عید مبارک کہنے کے ساتھ ساتھ یوں بھی کہیے تقبل اللہ منا و منکا، اور جس کو مبارکباد پیش کی جائے وہ بھی یہی دعائیہ الفاظ کہے۔ چنانچہ اس کی روایت سنیے، حضرت حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں عید کے دن ان الفاظ سے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ تو چاہے تقبل اللہ منا و منکا کہیں یا منکا کے بجائے منکم کہیں، منکا واحد ہے، منکم جمع ہے، یہ زبان پہ چڑھے گا، تقبل اللہ یہ نہیں چڑھتا زبان پر، اس میں بہت پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تقبل اللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ منا 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 ومنکم 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 تقبل اللہ
मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बल अल्लाहु 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 मिन्ना व मिनकुम। ये मुबारकबाद देने का तरीका देखो, ये सहाबा किराम के बारे में है। इसको सुन्नत रसूल मत कहिएगा, कि सुन्नत रसूल की अभी मतलब रिवायत को बयान नहीं हुई, ना मुझे पता। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है, तो ये रिवायत नहीं दी यार आपने। वो देते तो सुन्नत की नीयत से करें, सवाब ज्यादा मिलेगा। मुझे भी शक पड़ रहा था कि पिछले साल ये देखी थी। हाँ माशाअल्लाह। हजरत सैयदना वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज किया, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, यानी अल्लाह ताला हमारे और आपके अमाल कबूल फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, जरूर, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। ये जरूर तो फिर उर्दू हो गया, नअम, नअम तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। अच्छा, अब ये एक रिवायत है और एक वाक़या है, इससे सुन्नत साबित नहीं होगी। और रिवायतें हो ना जिससे पता चले कि सुन्नत कहा जाए, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं कि एक आध सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक आध बार किया हुआ फेल से सुन्नत साबित नहीं होती। तो क्या और रिवायतें हैं ऐसी? हाँ, ये कहा जाए कि हदीस से साबित है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। लेकिन आम तौर पे लोग इसको सुन्नत ही कहेंगे कि सरकार ने ऐसा किया तो ये सुन्नत होगी। तो बहरहाल सहाबा किराम आपस में इस तरह करते थे। और एक बार की इन्हें एक रिवायत अपने पास ये है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, डायरेक्ट नहीं फरमाया। साहबी ने अर्ज किया तो आपने भी फरमाया, नअम तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। तो ये भी थोड़ा फर्क आ गया। बिल्कुल, सहाबाए किराम असहाबी का नुजूमी बी अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, इसके सहाबा मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो ये तो खैर इनके एक अमल की हमको मतलब एक बरकत है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह करे याद रह जाए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। अभी तो याद रह जाएगा किसी हद तक, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं होगा, सब बेचारे इसकी अदायगी पर भी कुदरत नहीं रखते होंगे। तो लिख ले अब, मतलब तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। लिखकर लाइव हैं हम। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईद होती है, बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, बाद रमजान ईद होती है, बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, बाद रमजान
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج دوپہر 2 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اجتماع جمعۃ الوداع ہوگا، اس میں انشاءاللہ دوپہر 2 بجے نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو جمعۃ الوداع کا اجتماع ہوگا، دوپہر 2 بجے انشاءاللہ نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ بیان مدنی چینل پر لائیو نشر بھی کیا جائے گا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع جمعۃ الوداع میں 2 بجے دوپہر انشاءاللہ نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز 3:30 بجے ادا کی جاتی ہے۔ 3 بجے پہلی اذان ہوگی، اس کے بعد تقریباً 3:15 بجے دوسری اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، اور 3:30 بجے انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ دوسری اذان میں کنفیوز تھی انہیں، خطبے کی اذان ہوگی۔ خطبے کی اذان۔ اور صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ عز و جل الوداع ماہ رمضان کے کلام بھی پڑھے جائیں گے، تو بڑا یہ رکت انگیز ماحول ہوتا ہے، پرکیف ماحول ہوتا ہے۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی جو موجود ہیں وہ بھی تیاری کے ساتھ بالکل بیٹھے رہیں گے، اور جو دیگر ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جمعۃ الوداع کا یہ مبارک وقت جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں۔ چاہیں تو اسی کے بعد عصر کی نماز سے جو اجتماع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان ہوگا عصر تا مغرب، تو اس میں بھی یہیں شرکت کر لیں۔ تو یوں ماہ رمضان کی یہ آخری لمحات مسجد میں اور وہ بھی خاص کر فیضان مدینہ میں گزرے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، عید میں جو مدنی قافلے میں سفر کریں ان کی قرآن اندازی کر لیں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو عید دیں گے۔ خالی ہدایہ نہیں ॿियो की कहिड़ो कोई हाणे नियत थी सघे थी टेम ताली ان گنتری جا۔ سبحان اللہ۔ یہ مبارک تحریر کس کو ملے گی؟ وہ عاشقان رسول جو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کا جو سفر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان رات قرآن دادی کریں گے، اور جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ امیر اہل سنت کی مبارک تحریر اس کو دی جائے گی۔ اب یہ بھی آج کے رات کے مدنی مذاکرے کی ایک کشش ہو گئی نا کہ انشاءاللہ دیکھیں قرآن دادی میں کس کا نام آتا ہے۔ کوٹنگ ضروری ہے، پانی لگے انہوں بیچارہ دل ٹوٹی انشاءاللہ۔ شجرہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی رحم فرماؤ صفا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شرے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ، مجھے علم حق دے باقر
اس کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گر جنید با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا ایک کارک اب دے واحد بیریا کے واسطے گلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعادت بوالحسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے احسن اللہ لہو رزق سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نسمہ بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جا فضا کے تور عرفان و علوم حمد و حسنہ بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نعرے غم گلزار کر بھیک دیتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے بھیک دیتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق امام کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دی بدر
واسطے دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدی کے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہزیاء دین پیر با صفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بے سلام قادری عبدو سلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیات کا دے چھ عین اس علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے. اچھا وہ جو کورس کر رہے ہیں تو ان میں سے 100 نے سامان جمع کروایا تو وہ ٹوکن لے لیں ملاقات کا، اور جنہوں نے نام لکھوایا لیکن سامان جمع نہیں کروایا تو جو سامان جمع کروا دیں وہ بھلے ٹوکن لے لیں. شاید اس شوق میں پکے ہو جائیں گے یار. آپ 500 نے نام لکھوائے نا، 100 نے جمع کروائے تو جو سامان جمع کروائے وہ بھلے ٹوکن لے لیں. اس طرح انشاءاللہ کوئی پکے ہو جائیں گے. کورس کرنے والوں کا جو سامان ہے یہ اوپر پہلی منزل پر ہماری مجلس نے ایک جگہ بنائی ہے، تو جو کورس کرنے والے ہیں جنہوں نے نام لکھوائے وہ اگر سامان جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہاں رابطہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول کریم الوداع الوداع آہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری